اللہ پر بھروسہ کرنا یہ قول میں تو بڑا آسان محسوس ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا، اس پر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ عمل کرنے کے لیے انسان کے اندر بنیادی خوبی وہ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بنیادی خوبی صرف ایمان ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو تقاضا ہی نہیں کیا کہ آپ کو جو وسائل اور اسباب مہیا ہیں آپ ان کو استعمال نہ کریں. ہم عمل میں مشکل تو اس وقت کہیں کہ مجھے جو اسباب و وسائل مہیا ہیں مجھے کوئی توکل اس کے استعمال کرنے سے روک رہا ہو تو پھر میں کہوں کہ میں اسباب و وسائل استعمال بھی نہیں کرتا اور پھر میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، پھر تو اس میں مشکل ہو. جب ہم عدم ایمان کی صورت میں بھی صرف اسباب و وسائل ہی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، اور جب ہم اسباب و وسائل ہی استعمال کر کے اللہ پر توکل کریں گے تو نتائج اور طرح کے نکلیں گے. فرق صرف اس دونوں میں سوچ کا ہے، ایمان کا ہے، عقیدے کا ہے. وگرنہ جس کے پاس زیادہ وسائل ہیں وہ زیادہ استعمال کرے، جس کے پاس تھوڑے وسائل ہیں وہ تھوڑے استعمال کرے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جتنی طاقت ہے اتنی تیاری رکھو، اور جتنی طاقت نہیں ہے وہ، یعنی اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہی نہیں کہ آپ کے پاس ایٹم بم ہو تو آپ اس کے اوپر بھروسہ نہ، آپ ایٹم بم کو نہ چلاؤ یا اس کو استعمال نہ کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ آپ اپنے اسباب و وسائل استعمال نہ کرو. ہاں، جب یہ صرف اس طرز فکر سے جو فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اسباب و وسائل کم بھی ہوں تو آپ کا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کا جو اللہ پر بھروسہ ہے وہ آپ کو کامیابی کی امید اور نوید ہر وقت سناتا ہے، اور کسی بھی وقت مومن مایوس نہیں ہوتا. اس کے پاس اسباب و وسائل بالکل ختم ہو جائیں تو پھر بھی اس کی نگاہ جو ہے وہ ان بڑی کامیابیوں کے اوپر ہوتی ہے.